اور دوسرا ٹیبل تھا عبادہ. عبادہ سے ہم نے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا یہ جو ابھی انہوں نے بتایا ہے. جی انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آیا ہے فعل ذکرہ اور پھر دوسرا آیا ہے ذکرن. تو دونوں کو ڈفرینشیٹ اگر کرنا ہو تو ہمیں ایک پہچان ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ جب یہ ورب کے طور پر آ رہا ہے تو اس میں تینوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے. ذکرہ ذال پر بھی زبر ہے، کاف پر بھی ہے، را پر بھی ہے. جبکہ جب یہ مصدر والی فارم میں آ رہا ہے، کام کے نام کے فارم میں آ رہا ہے، تو وہاں پر اس کو ذکرن استعمال کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تینوں حروف پر حرکت ضروری نہیں ہے، ایک ساکن ہو رہا ہے، ذال پر تو حرکت ہے لیکن کاف ساکن ہو رہا ہے اور آخر میں تنوین آ رہی ہے. تو فعل کے اندر حرکت موجود ہوگی ہر حرف کے اوپر، اور جبکہ جو کام کا نام ہے مصدر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ کے اوپر ہر حرف کے اوپر حرکت ہو. کچھ حروف جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پر فعل کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آ سکتی، جبکہ اس کے اوپر کام کے نام والی جگہ پر فعل کے اس کے آخر میں لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت استعمال ہو سکتی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر یہ اس طرح کی جو ڈیفینیشن ہے اور یہ جو فرق ہے فعل اور اسم کا، یہ پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں. یہ تو بہت پیچیدہ بنا دیا اس کو. تو جزم جو ہے وہ فعل میں بھی جزم آ رہی ہے، اسم میں بھی جزم آتی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. سر اصل بات یہ ہے جی کہ فعل کی دو پہچانیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہو، یا پھر ال نہیں ہے تو اس کے آخر میں تنوین ہو. یہ اتنی سادہ سی بات کو بہت پیچیدہ تو نہیں بنا دیا جا رہا. اچھا کرن صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ وہ تو ہے، یہ ایک جو ہے وہ ایکسٹرا ٹپ کے طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، سارے فعل کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پر. صرف جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں اس میں سے بھی صرف فعل ماضی کا پہلا لیا جا رہا ہے. ہم نے جتنے پڑھے ہیں فعل، فتح، نصر، ضرب، سمع، ان سب میں یہ حرکات موجود ہیں، تینوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے. اور جو ان کے مصادر ہیں ان کے تمام کے اندر ایسا ہی ہے کہ کہیں پر ذکرن ہے، کہیں پر جو ہے وہ عبادتن ہے، اور کہیں پر فعلن ہے، کہیں پر نصرن ہے. تو وہاں پر یہ فرق یہاں پر اس حد تک تو قابل قبول ہے. آگے کی بات یقیناً آپ کی درست اس ہے. کے اندر بھی جزم آ رہا ہے، ماضی کے اندر جزم آ رہا ہے، اور سیغوں میں جزم آ رہا ہے. صرف وہ فار ایگزامپل ذکرتا ہے، ذکرتو ہے. سر میں صرف پہلے کی بات کر رہا ہوں، صرف پہلے والا ذکرہ، صرف پہلے ماضی کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کی بات تھی. بہرحال اگر اس سے کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو یہ مطلب ایک ٹپ تھی. مین جو پہچان تھی وہ تو یہی ہے کہ اسم کے شروع میں یا الف لام ہوگا اور یا آخر میں تنوین ہوگی، اور فعل کے اندر کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے گا اور ساتھ زمانہ پایا جائے گا. یہ مین اصل جو پہچان اور فرق ہے وہ یہی ہے. باقی اپنی ٹپس کے طور پر اگر اس کو کوئی یاد رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، ادروائز اگر چھوڑنا چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب اس حوالے سے آپ سے یہ والی کوئی پہچان نہیں پوچھی جائے گی. آپ کا کوئز ہوتا ہے یا آپ کو آگے کہیں جا کر بتانا ہے تو آپ کو اس پہچان کے بارے میں نہیں کا سوال کیا جائے گا کہ کس پر کیا حرکات ہوتی ہیں. مین وہی ہوگا کہ اسم کے شروع میں یا ال آئے گا یا آخر میں تنوین ہوگی، اور فعل میں کام کا کرنا یا ہونا بتایا جائے گا اور زمانہ پایا جائے گا. اچھا جی، اور پھر ٹیبل ہم نے پڑھا عبادہ سے، عبادہ یعبد اعبد. تو اس کے 3 اسماء بنیں گے: عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادتن عبادت کرنا. عابدن، معبودن، عبادتن. عابدن، معبودن، عبادتن. عابد، معبود، عبادہ. عابد، معبود، عبادہ. تو عابدن کی جمع عابدون، اور عابدن یا عابدن کی جمع عابدین. معبودن کی جمع معبودون، معبودن یا معبودن کی جمع معبودین. تو حل انت عابدن،
کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ حل انت عابدن، کیا آپ عبادت کرنے والے ہیں؟ تو ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو جواب آئے گا نعم انا عابدن، جی ہاں میں عبادت کرنے والا ہوں۔ حل انتم عابدون، کیا آپ سب عبادت کرنے والے ہیں؟ تو جواب ہوگا نعم نحن عابدون۔ ذکر ہم نے پچھلے ٹیبل کے ساتھ پڑھا تھا، تو حل الذکر عبادت، کیا ذکر کرنا عبادت ہے؟ تو نعم الذکر عبادت، جی ہاں ذکر کرنا یعنی اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے۔ میں ان سوالوں کو دہرا رہا ہوں، آپ لوگ جواب دہرائیں۔ حل انت عابد، حل انتم عابدون، نعم نحن عابدون۔ حل الذکر عبادت، نعم الذکر عبادت۔ اس کی خوب پریکٹس کیجئے تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک فعل پڑھا تھا ضربہ کے پیٹرن پر، ضربہ یضرب اضرب، تو اس سے میں نے کیا ضاربن مارنے والا، ضربہ کا معنی اس نے مارا، تو ضاربن مارنے والا،